کا نام بتائیں گے؟ سمیر. My name is Samir. How old are you? ہاں کتنے؟ 15 years. نہیں 21 years. 21 years. آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں میم میں بزنس کر رہا ہوں میم. بزنس کر رہے ہو؟ ہاں کیا کرتے ہو؟ میں گاڑی بھی چلاتا ہوں, دکان بھی ہے میرا. اور آپ پڑھائی کیے تھے؟ تھوڑا بہت. تھوڑا بہت یہیں پاس میں کہیں؟ ہاں میم ادھر ماٹنڈے میں, ادھر ماٹسوری اسکول ہے ادھر ہی. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا, کس دن, کہاں پہ؟ اس ٹائم دن میں پتھراؤ ہو رہا تھا اور ہم شام کو ڈیل ہو گئی. پھر میں نکل گیا, مجھے جانا تھا اپنے چاچا کے پاس. پھر میں جب لازیبل پہنچ گیا, ادھر چل رہا تھا, اس وقت لڑائی چل رہی تھی. میں نے سڑک کراس کی اور پھر انہوں نے گولیاں چلائی. اس میں پھر پہلے مجھے فائر لگ گیا. کہاں پہ لگے؟ مجھے ادھر ہارٹ پہ لگ گئی, جہاں پر ہارٹ ہوتا ہے اس ادھر. تو آپ کو کچھ سرجری کرنا پڑا؟ ہاں سرجری کرنی پڑی, سری نگر میں سورو میں تھا میں. تو آپ اسٹون پیلٹنگ میں آپ شامل تھے کہ نہ نو میم. تو آپ کہاں سے, میں نے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس سائڈ تھے, آپ گھر سے جا رہے تھے یا اسکول سے جا رہے تھے؟ نہیں میں ادھر سے گھر سے ہی نکل گیا تھا. اس وقت ڈیل ہو گئی تھی میم, اور میں چاچا کے گھر جانا چاہتا تھا. میں سڑک تھوڑی کراس کی, پھر انہوں نے فائرنگ شروع کی. ادھر ٹریٹ ہاؤس ہے, اس کو بولتے ہیں ٹریٹ ہاؤس, وہاں سے ہی فائرنگ شروع کی. ادھر سے اوپر سے ایک گاڑی آ گئی, اس نے موڑ کیا اور پھر نیچے اس میں بندے اتر گئے اور پھر انہوں نے فائرنگ کی. آپ بھاگ رہے تھے یا آپ کوئی گروپ میں تھے کچھ؟ نہیں ہم نہیں بھاگ رہے تھے, وہاں پر سیدھے چل رہے تھے ایسے ہی. آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہاں پہ لڑائی چل رہی تھی, تو کچھ ایسے ہلچل میں آپ کو مارا کہ آپ جس آپ نہیں, انہوں نے ڈائریکٹ فائر کیا میم. کیا فائر کیا؟ ڈائریکٹ فائر کیا. اس سے پہلے ان لوگوں نے بتایا میم, اس سے پہلے ان لوگوں نے گھر والوں کو شیشے توڑے اور اندر گھس گئے اور عورتوں کو باہر نکالا اور ایک عورت کو مارا بھی سی آر پی والوں نے. جب اسٹون پیلٹنگ ہو رہی تھی یا میم, اس کے بعد آپ کچھ منٹ بعد آپ راستے میں تھے کہ کچھ گھنٹوں بعد راستے میں تھے؟ نہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہے میم, وہ مجھے معلوم نہیں ہے, مگر مجھے اتنا ہی پتہ ہے میں چاچا کے پاس گیا تھا جس وقت مجھے گولی لگ گئی. اور میرے پیچھے اور ایک لڑکا تھا, وہ بھائی جیسا تھا, ادھر رہتا ہے, وہ مر گیا بیچارہ. آپ ایک ساتھ تھے اس وقت؟ میں نے آپ اسی ٹائم؟ نہیں وہ مجھے اٹھانے آ گیا تھا, جب اس کو گولی لگ گئی وہ مجھے ہی اٹھانے آیا تھا. آپ کو اٹھا رہے تھے جب ان کے اوپر وہ شوٹ کیا؟ پہلے مجھے ہی شوٹ کیا ان لوگوں نے. تو وہ آپ کو اٹھانے آئے؟ ہاں وہ مجھے اٹھانے آئے اور پھر وہ بھی گر گئے, تو اس کو بھی گولی لگ گئی. یہ کتنے مہینوں پہلے کا بات ہے؟ 14 اگست تھا اس ٹائم, عید سے پہلے. یہ آپریشن کے بعد آپ کا سواستھ تھوڑا ٹھیک ہوا ہے ابھی کہ؟ ہاں میم ٹھیک ہے, تھوڑا ٹھیک ہے. تو اب آپ راستہ میں نکلنے کے لیے آپ واپس کبھی آپ گھر پہ ہی ہیں کہ آپ؟ نہیں میں گھر پہ فی الحال ریسٹ کر رہا ہوں. میں فی الحال دوائی کھا رہا ہوں. میں فی الحال دوائی کھانی ہے, پورے 1 سال کھانی ہے دوائی. آپ اسٹون پیلٹنگ میں شامل نہیں تھے؟ آپ کا سوچ الگ ہے, آپ کا موڈ الگ ہے؟ نو میم, میں اس وقت میں پتھر نہیں مارا تھا. نہیں وہ تو میں سمجھی, پر کیونکہ آپ کا کیا سوچ الگ ہے, آپ جڑنے نہیں چاہ رہے تھے اسٹون پیلٹرز کے ساتھ؟ نہیں مطلب اسٹون پیلٹر مطلب میں چاہتا ہوں مطلب پرامن جلوس ہو جائے, مطلب پتھر کے بغیر پرامن جلوس ہو جائے. پورا یہ کرنے پرامن کہتے ہیں اس کو. یہ کرنے نہیں دیتے, ویسے ہی کرنے نہیں دیتے, گولی مارتے ہیں, ٹیئر گیس چلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں پر. تو ہوتی ہے.
جو لڑکا آپ کو مدد کرنے آیا تھا آپ اس ٹائم بیہوش تھے جب ان کو زخم ہوا؟ میں اس ٹائم نہیں، مجھے گولی آ گئی تھی میم، میں اس ٹائم بیہوش تھا میم. تو آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بعد میں مجھے پتہ چلا وہ مر گیا، راستے میں مجھے پتہ چل گیا وہ مر گیا. تو اگر آپ کا اپنا بزنس ہے اور اگر آپ کا گھر اسی سے چلتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جیسے ہڑتال چل رہی ہے، کرفیو چل رہی ہے، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو آپ کافی دنوں تک چلا سکیں گے؟ میم ایک بات ہے نا، بہت دقت ہو گئی، مطلب کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، وہی بات ہے نا، ہم کیسے، بہت دقت ہو گئی، بہت سے بھی بہت، ہم مطلب ہم برداشت کر رہے ہیں. جو غریب ہوتا ہے وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کھائے گا کیا؟ 4 مہینے سے کرفیو پڑا ہے ادھر، مطلب چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے سری نگر میں، یہاں ادھر ہوا، ادھر تین لڑکے مر گئے، وہ ہمارے بھائی تھے، یہاں کی تھے. اس سے پہلے گھر میں ان کو مار دیا گیا. ایسے ہوتا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ پیسفل ریلیز نکالنے چاہتے ہیں آپ، جلوس نکالنے چاہتے ہیں، ہاں تو میم، آپ کبھی بھی شامل ہوئے ہیں کوئی ریلی میں، کوئی پیسفل مارچ؟ ہاں میم، جو پرامن جلوس ہے اس میں ہاں میں شامل ہو گیا ہوں، مگر پتھر نہیں مارے میں نے، پرامن پتھر کے بغیر. آپ کا کیا مانگ ہے؟ آپ اور اس گھٹنا کے پہلے بھی آپ کا اتنا ہی من تھا آزادی کے لیے کہ اس گھٹنا اور اس ظلم سے زیادہ بڑھ گیا؟ ہم چاہتے صرف آزادی ملے بس. یہ گھٹنا کے بعد کہ اس کے پہلے بھی؟ اس سے پہلے بھی، آخر تک بھی، اور مارنے کے دم تک بھی، خالی آزادی چاہیے. آپ کو ظلم سے تنگ آ گیا ہے کہ آپ کو اگر اتنا ظلم نہ ہوتا، اگر اتنا آرمی نہ ہوتا، سی آر پی ایف نہ ہوتا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا زندگی شان سے چلا سکتے ہیں؟ اور کیا، ہم تو اور کیا، یہ دیکھو باہر، مطلب یہ آٹو جو بیٹھا ہوا ہے خود ہی چلا دیتا ہے، دن میں 200-250 کما لیتا تھا، ابھی گھر میں بیٹھا ہوں، ابھی کیا کما لوں گا، یہی بات ہے نا میم. آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں اور اتنا پولیس ہے، پولیس سی آر پی ایف، آرمی ہے، تو آپ جب نکلتے ہیں روز دن، آپ کا من میں اس گھٹنا کے ہونے کے پہلے آپ کو لگا بھی تھا کہ آپ کو ایسے اچانک گولی چلے گی آپ کے اوپر؟ آپ اس ڈر لے کے نکلتے ہیں گھر سے؟ اور کیا، ڈر تو ہے ہی، سی آر پی کا ڈر ہے، وہ سیدھے گولی چلا دے، ٹیئر گیس چلا دے، یہاں سے پتھر مارتے ہیں، وہاں سے ٹیئر گیس چلا دے، گولی چلا دے، ڈر تو ہوگا ہی. آپ کو اگر آزادی تو آپ کی امید ہے اور فائنل جو گول ہے، اس کے پہلے آپ کے حساب سے کیا ایک نشان ہو سکتا ہے جو انڈین گورنمنٹ کر سکتی ہے، یا جو کشمیر کی اسٹیٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے، جس سے تھوڑا حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو سبھی گیلانی صاحب ہی بتا سکتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں. آپ کا اپنا زندگی کے لیے، کہ آپ کا اپنا یہاں ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے، ٹھنڈا نہیں، پہلا قدم جو تھوڑا نارمل سی نہیں، تھوڑا کہ آپ کا زندگی شانت میں چل سکے، اس کے لیے پہلا قدم آپ کیا بولیں گے کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، مطلب ہڑتال ختم ہونا چاہیے، اور کیا. اور سی آر پی ایف یا آرمی کو ہٹانے سے آپ کو لگتا ہے کہ سی آر پی آرمی کو ہٹانے سے بہت آسانی ہوگی، خالی آزادی ملنی چاہیے بس، ہمیں صرف آزادی چاہیے، پیسے ویسے کچھ بھی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے پیسے، ہم نے دیکھے ہیں پیسے بہت، مگر خالی آزادی چاہیے.